السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دیکھیے، اسلام میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے اصحاب کو مشرکین کی مختلف سازشوں سے یا ان کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ غزوہ بدر سے لے کر صلح حدیبیہ تک کا جو وقت ہے، انتہائی نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ موقع بہ موقع اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حفاظت فرمائی۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے ان احسانات کو جتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مشرکین سے کب آپ کی حفاظت فرمائی، اس بات کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ میری نعمت کو، علیکم جو میں نے تم پر کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا کہ ایک قوم نے جب ارادہ کر لیا تھا کہ ان یبسطوا الیکم کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ بڑھائے، ہاتھ اٹھائے، یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم، تو میں نے ان ہاتھوں کو روک دیا، ان کے ظلم و زیادتی اور جبر کو میں نے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر تقوی کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ غزوہ احزاب کے بعد خاص طور پہ جو ہے وہ بہت سے لوگ پیچ و تاب کھا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف موم جوئی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور وہ دوبارہ لشکر کشی کا جو منصوبہ ان کا تھا وہ اس کو کامیاب نہ کر سکے۔ تو اس صلح حدیبیہ کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قریش کی لڑائی کے بےتاب تھے، تو لوگوں کا خون کھول رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر رعب ڈال دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک بہت سارے واقعات اس میں آتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں بنیادی طور پر جو اللہ نے بات فرمائی کہ پہلا نام تو میں نے فرمایا کہ ایمان کی دولت میں نے عطا فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اس کا میری اس نعمت کا یاد رکھو کہ جو میں نے تمہیں ایمان کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اور جس کی وجہ سے تمہارے قبیلوں میں جو لڑائی جھگڑے عصبیت ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی تھی، میں نے اس کو ختم کیا۔ تو یہ ایمان کی بدولت ہی آگ کو اس آگ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ٹھنڈا کیا، اور وہی لوگ آپس میں اسلام کی وجہ سے شیر و شکر تو ہوئے، پہلے وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد میں الجھے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے ہی وہ آپس میں قریب آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو، وہ بھی میری ایک نعمت ہے، اور پھر میں نے ان کو روکا، کفار کو، مشرکین کو، ان کے ہاتھوں کو میں نے روکا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس میں صلح حدیبیہ کے دن وہ فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ چاہتے تھے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر حملہ کر دیں، کہ وہ غافل ہوں یا غفلت میں ان پر حملہ کر دیں۔ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے ان کو پکڑ کر قید کر لیا اور بعد میں چھوڑ بھی دیا۔ تو اس حالت میں ایسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی حضرت انس بن مالک کا اس سے منسوب فرماتے ہیں۔
صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں سلمہ بن اقوا صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے قبیلہ ابلات کا ایک نا مکرز نامی یا مکرز نامی شخص تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر 70 مشرکین کے ساتھ حملہ آور ہوا، تو ان کو آپ کے ساتھیوں نے ان کو گھیر کر آپ کے پاس لے آئے، تو اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے یعنی ان کو پھر معاف کر دیا۔ بہت ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے پاس یہ آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی، اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی کوشش جو کفار کر رہے تھے، یہود نصارہ یا مشرکین، ان کی جو سازشیں تھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے میں نے کبھی وحی سے اللہ نے مطلع کر دیا، اور کبھی اللہ نے ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دی، روب ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس طرح ایک بنی نذیر کا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعوت پہ بلایا بہانے سے یہودیوں نے، تو آپ گئے تو دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہوئے تھے، تو ان کا ارادہ تھا اوپر سے کوئی پتھر بھاری اوپر پہ پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی نازل کر دی، تو آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اسی طرح کئی ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو آرام کر رہے تھے، تلوار اپنے درخت کے ساتھ لٹکا رکھی تھی، تو یہودی آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور نیام سے نکال کر، آپ چونکہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ کھل گئی، تو کہنے لگا اب میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور رعب کے ساتھ فرمایا میرا اللہ، تو اس بات کا اس پر اتنا روب ڈل گیا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو کہنے لگا جی بس آپ ہی بچا سکتے ہیں، تو آپ نے معاف کر، یعنی یہ مختلف واقعہ سے ان کو جوڑا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا پھر توکل کرو، یعنی جو احسانات اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں نا ان پر شکر ادا کرو، اور میرے اوپر توکل کرو، تقوی کرو، تقوی اختیار کرو، توکل کرو۔ صحیح حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ نا اس کے ظن کے مطابق ہی سلوک کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اس کا اللہ پہ زیادہ حسن ظن ہے، زیادہ توکل ہے، تو اللہ اس کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرو، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا، یعنی جب تم اللہ پر توکل کرو گے وہ تمہارا بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں تو ان کا جو حق ہے، تقاضا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ پر بھروسہ کرو گے، تو اللہ تمہاری ہر طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے اوپر توکل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔